السلام علیکم میرے قابل قدر ناظرین، آپ کو میرا سلام پہنچے۔ طالب نقوی اپنے صدائے محرومین چینل کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، آج کچھ خبریں بھی ہیں اور خبریں امپلائیز کے حوالے سے، امپلائیز کیا کرنے جا رہے ہیں یہ ہم آپ کو بتائیں گے، اور پینشنرز کے حوالے سے بھی کچھ اطلاعات ہیں۔ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے اس کا ذکر بھی ہوگا، اور ایک نیا سلسلہ جو ہے وہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ہم آپ کو آخر میں یہ بھی بتائیں گے کہ وہ سلسلہ کیا ہے اور وہ کیوں شروع کیا جا رہا ہے ہمارے چینل سے۔ اس سے پہلے کہ میں ویڈیو شروع کروں، یہ وضاحت ضروری ہے کہ یہ ملٹی پرپز چینل جو ہے، اس کا مین مقصد یہ تھا کہ اپنے حقوق کے لیے لڑنے والے جو لوگ ہیں ان کی ہم ہیلپ کریں، اور وہ ہم کر بھی رہے ہیں، لیکن اسے اب ہم ذرا تھوڑا براڈر سینس میں لے کر آ رہے ہیں۔ اگرچہ ہم پولیٹکس کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، لیکن ہمارا مطمع نظر عوام کے مسائل ہیں، تو یہ ہم آپ کو آخر میں بتائیں گے۔ خبریں کچھ ہیں نیشنل بینک کے حوالے سے بھی، پی ٹی سی ایل اور ای او بی آئی کے حوالے سے جو جمود ہے اس کا ذکر کرنا بھی ہم ضروری سمجھتے ہیں۔ بجٹ کے حوالے سے یہ ساری بات جو ہے نا وہ سمجھی جائے۔ ناظرین، اس وقت جو غیر یقینی کی کیفیت ہے، چند ووٹوں پر حکومت کھڑی ہے۔ اگرچہ بجٹ کی تاریخ کا اعلان ہو چکا ہے، لیکن حکومت جو ہے اس حوالے سے کوئی واضح اعلانات نہیں کر رہی۔ ہوتا تو یہ تھا کہ خبریں باہر آنی شروع ہو جاتی تھیں کہ اس بجٹ میں یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ تو آخر ہونے کیا جا رہا ہے اس کا ہم آپ کو ذکر کریں گے، لیکن پہلی خبر ہم امپلائیز کے حوالے سے آپ کو یہ دے رہے ہیں کہ رحمان باجوہ صاحب جو میدان عمل میں رہتے ہیں، قطع نظر اس کے کہ حکمران کون ہیں، وہ اپنا احتجاج جاری رکھتے ہیں، اور یہ بجٹ سے عین پہلے، یعنی غالباً 10 تاریخ کو بجٹ آ رہا ہے، انہوں نے 9 تاریخ کو احتجاج رکھا ہے۔ تھم نیل میں آپ کو یہ ان کا پروگرام بھی نظر آ رہا ہوگا۔ انہوں نے سب سرکاری ملازمین سے کہا ہے کہ اسلام آباد جمع ہو، اور اس حوالے سے یہ اعلان جو ہے یہ آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس ایسوسی ایشن خیبر پختونخوا کا، یہ ہمارے سوشل میڈیا پہ ابھی تک پہنچا ہے۔ تو دیکھیے 9 جون کو ان کا احتجاج کیسا رہتا ہے، اور اس کے نتیجے میں 10 جون کو کیا ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت آپ کو یہ بتاؤں، حقیقت یہی ہے کہ جسے میں امپورٹنٹ کہنا تو نہیں چاہتا، لیکن حقائق چونکہ مقدس ہوتے ہیں، اس لیے آپ کے سامنے ہے سب کچھ۔ نیشنل بینک کے جو پینشنرز ہیں ان کی حالت بھی دیگر پینشنرز سے مختلف نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ ظفر صادق صاحب جو ہیں وہ اپنے حصے کی شمع جلائے رکھتے ہیں، اور مسلسل جلائے رکھتے ہیں، اور یہ ان کے حقوق کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ان کا جو ہے نا، میں آپ کو میسیج ویری کوئکلی پڑھ کے سنا دوں۔ یا اللہ مدد، یا رسول اللہ مدد۔ آیت لکھی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں تنہا نہ چھوڑنا، کیونکہ آپ بہترین وارث ہیں۔ جنہوں نے اپنے موضوع سے لگا کھاتی ہوئی یہ آیت جو ہے، آیت کریمہ جو ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ نیشنل بینک سے ریٹائرڈ 12,000 بوڑھے۔ ناظرین، واضح رہے کہ انہوں نے خصوصی طور پر مجھ سے جو بات کی ہے، انہوں نے بتایا کہ یہ خاص طور پہ آپ بیواؤں کا ذکر ضرور کریں۔ بیمار، لاچار، سفید بالوں والے بزرگ، بیوگان اور یتیم بچے اپنی دکھوں بھری فریاد کے ساتھ آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ ہم نے دنیاوی طور پر انصاف کا پرچار کرنے والے 4 چیف جسٹس صاحبان، پاکستان کے حکمرانوں اور مسائل کو حل کرنے والے با اختیار شخصیات تک اپنے حقوق کے حصول کے لیے آواز پہنچانے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا ہے۔ اور ناظرین، یہ تنہا انہوں نے نہیں کیا، بلکہ ای او بی آئی کی اگر بات کریں، پی ٹی سی ایل کی بھی بات کریں، جیسا کہ میں گزشتہ ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ وہ ہر جو ہے اپنا وہ دیکھتے ہیں
کہ کوئی بھی ذریعہ ہمیں مل جائے، مگر کسی نے ہماری داد رسی نہیں کی. ہم نے دن رات اپنے بینک کی خدمت کی، ہمارا حق چھین لیا گیا، پینشن کم کر کے ہمارا حق چھین لیا گیا، ہمیں مالی مشکلات میں مبتلا کر کے ذہنی مریض بنا دیا گیا. عدالت عالیہ سے لے کر عدالت عظمیٰ سے کیس جیتنے کے باوجود بینک ریویو میں چلا گیا، اور ایک وکیل جس نے بینک سے 3.5 کروڑ فیس لے کر اپنے تعلقات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے ریویو پٹیشن کو 4 سے 9 سال سپریم کورٹ میں پینڈنگ کروائے ہوئے ہیں، جسے ہم سب ذہنی مریض بن چکے ہیں. رب ذوالجلال، ہم پہلے بھی دعا کرتے رہے ہیں اور اب بھی اللہ کے حضور اجتماعی طور پر ہاتھ اٹھا کر آپ سے رحم و کرم کی بھیک مانگتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ جس نے انصاف میں تاخیر کی، ہم سے وعدے کیے گئے پورے نہیں کیے، جزا اور سزا کا اختیار آپ کے پاس ہے. اے رب ذوالجلال، ان کو دنیا اور آخرت میں عبرت کا نشان بنا دے، آمین. ناظرین، یہ سخت الفاظ جو ہیں ایک شخص کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے یہ کہنا، لیکن میں یہاں ایک تھوڑی سی اپنی بات کروں گا. اپنی بات سے مراد اپنے ذاتی مشاہدے کی بات. آپ یقین کیجئے کہ پینشنرز حضرات میں ایسے لاچار لوگ شامل ہیں جو ریٹائر ہو کر بیٹھ گئے ہیں، جن کا کوئی ذریعہ معاش بالکل بھی نہیں ہے، اور ہاتھ پیلے کرنے کے لیے رقم بھی ناکافی ہے. اور اس میں ہر کیٹیگری کے لوگوں کا میں ذکر کر رہا ہوں، اور اسپیشلی اس میں اگر مظلوم ترین طبقہ گنا جائے تو وہ EOBI کے پینشنرز ہیں. نہ جانے کیوں حکومت اس قدر شفاقانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہے. ایک طرف ایک منسٹر یہ کہتا ہے کہ زہر کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، دوسرے اللو تللو میں پیسوں کا ضیاع کیا جا رہا ہے، دورے پہ دورہ کیا جا رہا ہے اور خاص آؤٹ پٹ نہیں. اللہ تعالیٰ ان کے دل میں غریبوں کے لیے، لاچاروں کے لیے، ضعیفوں کے لیے اور بیواؤں کے لیے رحم ڈالے، آمین. ہم دعا ہی کر سکتے ہیں. اب ہم آخر میں جو ہم نے آپ سے کہا تھا کہ بتا رہے ہیں آپ کو ایک نیا سٹائل. لوگ ہم سے تبصروں میں بھی، چونکہ میں نے اب آج کل چونکہ رش بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، ورک کا لوڈ ہوتا ہے، مجھے اپنی پروفیشنل ڈیوٹیز بھی دینی ہوتی ہیں، تو میں ٹائم نہیں نکال پاتا کہ میں ہر ایک کا انفرادی طور پر جواب دوں لازماً. لیکن کچھ منتخب سوالات کے میں جواب ضرور دیتا ہوں. تو اب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ لوگوں کے جو بھی مسائل ہوں، بشرطے کہ وہ اجتماعی مسائل ہوں، آپ وہ ہمیں ذرا بتائیں، ہم اپنے ویڈیو پہ لا کے اسے آگے پہنچانے کی کوشش کریں گے. ویوز ہمارے جتنے بھی ہوں، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ ذمہ داران تک ویڈیو پہنچائیں تاکہ ان تک یہ مسئلہ جو ہے وہ پہنچے. تو ناظرین، PTCL کے حوالے سے بھی ہماری دعائیں ساتھ ہیں، اور جو ہمیں میسج کر کے پوچھتے ہیں کہ کیا بنا، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں اتنا وقت گزرا ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ بجٹ گزرتا ہے تو یا پینشن ٹرسٹ کی میٹنگ ہوتی ہے تو اس کے بعد مظہر حسین صاحب کی نیت سامنے آ جائے گی. میں نے لفظ نیت میرے منہ سے ادا غلط نہیں ہوا. ہم آپ کو پھر بتائیں گے کہ وہ نیک نیت ہے یا بد نیت ہے. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر کے آل کا آپشن ہے. تھینکس فار واچنگ.